دوستو قومی سباہ نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا جس سے زوردار سیلاب آیا۔ سباہ ایک عرب کا قبیلہ تھا۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی نہ سانپ، موسم نہایت نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کو ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی خوشحالی میں امن اور سکون اور آرام چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یکے بعد دیگر 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو انکار کرتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا، اور خدا کے نبیوں سے نہایت بے ادبی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ عذاب کچھ اس طرح آیا۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہان زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں غرق ہو گئی۔ آمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاو اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم آمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت کا تذکرہ سورہ سبا میں بھی فرمایا ہے۔ دوستو قوم سبا کی یہ بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی، اور نبیوں کے ساتھ ان کی گستاخیاں جب بہت بڑھ گئی، خدائے قہار جبار کا قہر عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہذا ہر نعمت پانی والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب نہ اتر پڑے۔